زرناب کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ شوہر کے انتقال کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کئی صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس کے شوہر نے پوری زندگی سرکاری ملازمت کی تھی۔ وہ ایک ایماندار آدمی تھا، اس لیے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم کو بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھا تھا تاکہ بڑھاپا سکون سے گزرے، بیٹی کی شادی ہو جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن قسمت نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ ریٹائرمنٹ کے صرف 1 سال بعد دل کا دورہ پڑنے سے وہ دنیا چھوڑ گیا۔ شوہر کی تدفین کے بعد ابھی گھر میں فاتحہ کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دونوں بیٹوں کے لہجے بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت ماں کو سمجھاتے کہ امی، اتنی بڑی رقم گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں، لوگ جان جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ زرناب کو اپنے بیٹوں پر اندھا بھروسہ تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر یہ میرے اپنے بچے ہیں، میرا برا کیوں چاہیں گے۔ ایک دن دونوں اسے بینک لے گئے اور کہا کہ ابا کے تمام کاغذات مکمل کرنے ہیں، کچھ دستخط کرنے ہوں گے۔ زرناب نے بغیر پڑھے ہر کاغذ پر دستخط کر دیے۔ واپسی پر بیٹے نے مسکراتے ہوئے پاس بک اور ATM کارڈ اپنے پاس رکھ لیے اور بولا، امی، اب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ زرناب نے ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ظاہر ہے ابا کے بعد بیٹے ہی گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اس لیے تو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر بیٹے مانگتے ہیں۔ اب سب کچھ بیٹوں نے ہی سنبھالنا تھا، اس لیے زرناب کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چند ہفتوں بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ سب کے رویے آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگے۔ زرناب جو خود کو گھر کی مالکن سمجھتی تھی، شوہر کے جانے کے بعد ساری بھاگ دوڑ بہو نے سنبھال لی۔ زرناب شوہر کی یاد میں اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی۔ بہو نے کہنا شروع کر دیا کہ امی ہر وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی ہیں، مہمان آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ پھر ایک روز دونوں بیٹوں نے فیصلہ سنا دیا کہ پچھلے حصے میں جو پرانا کباڑ رکھنے والا کمرہ ہے، اب وہی امی اور چھوٹی بہن عائشہ کا کمرہ ہوگا۔ عائشہ 25 سال کی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کر چکی تھی مگر باپ کی بیماری اور پھر وفات کی وجہ سے ملازمت نہ کر سکی۔ اس نے بھائیوں سے بہت کہا کہ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، انہیں ٹوٹے پھوٹے کمرے میں نہ بھیجے، مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، گرمی میں اندر آگ برستی اور بارش میں پانی ٹپکتا رہتا۔ دیواروں میں نمی تھی اور ایک کونے میں پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر اور زنگ آلود بیکار سامان پڑا رہتا۔ زرناب نے پہلی رات اسی کمرے میں گزاری اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے اپنے شوہر کی وہ بات یاد آئی جو اکثر کہا کرتا تھا، میں نے ساری زندگی بچوں کے لیے محنت کی ہے، بڑھاپے میں یہی ہمارا سہارا ہوں گے۔ زرناب نے آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کاش آج تم زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کا سچا چہرہ دیکھ لیتے۔ گھر کا خرچ اب دونوں بیٹے اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ زرناب کے لیے الگ سے کوئی خرچ مقرر نہیں تھا۔ کبھی بچا ہوا کھانا مل جاتا اور کبھی سارا دن صرف چائے پر ہی گزارنا پڑتا۔ عائشہ کو یہ سب برداشت نہ ہوتا مگر وہ بے بس تھی۔ اس نے کئی جگہ ملازمت کی کوشش کی مگر ہر جگہ تجربہ یا سفارش مانگی جاتی اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آتی۔ آخر ایک روز زرناب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کچھ کرے گی۔ اگلے دن اس نے اپنی چند پرانی چوڑیاں بیچ دی اور ان پیسوں سے بچوں کے سستے کھلونے خرید لیے۔ صبح سویرے وہ شدید گرمی میں بازار جا کر دن بھر کھلونے بیچتی، شام تک کبھی 300 روپے اور کبھی اس سے بھی کم کماتی اور انہی پیسوں سے اپنی اور اپنی بیٹی کی ضروریات پوری کرتی۔ محلے والے جب اسے فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھتے تو افسوس کرتے اور پوچھتے، آپ کے 2 بیٹے ہیں، پھر آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ زرناب ہر دفعہ مسکرا کر کہتی، بس دل لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف دونوں بیٹے انہی پیسوں سے نئی گاڑیاں خرید رہے تھے، مہنگے ریسٹورنٹ جاتے، دوستوں کے ساتھ سیر کرتے اور سوشل میڈیا پر خوشحال زندگی کی تصاویریں اپلوڈ کرتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کی کامیابی کا نتیجہ ہے مگر حقیقت تو کچھ اور تھی۔ ایک شام زرناب تھکی ہاری گھر لوٹی تو دیکھا کہ بہو نے کمرے کا پنکھا بھی اتار لیا۔ پوچھنے پر جواب ملا، بچوں کے کمرے میں ضرورت ہے، گرمی سے عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ رات بھر اسے بخار آ مگر بھائیوں میں سے کوئی حال پوچھنے بھی نہیں آیا۔ اگلی صبح زرناب نے اپنی دوا کے پیسے بچا کر عائشہ کے لیے دوا خریدی، پھر حسب معمول بازار چلی گئی۔ بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ روز اسے کھلونا خریدنے آتا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ بچے نے ضد کی کہ اسے گاڑی چاہیے۔ عورت نے کھلونا خرید لیا مگر جاتے جاتے زرناب کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ زرناب کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ زرناب نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 2 دن بعد وہی عورت دوبارہ آئی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے زرناب کو دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا آپ کا نام زرناب ہے؟ زرناب چونک گئی۔ اس نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا،
جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا شاید آپ مجھے نہیں پہچانتی، مگر میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ زینب نے بہت کوشش کی مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ عورت مسکراتے ہوئے بولی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے میرے شوہر کے خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے علاج کے لیے فوری رقم مانگی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل کے باہر روئے جا رہی تھی، تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں آئی اور میری مدد کی۔ آپ نے اپنی جمع پونجی میں سے اتنی رقم دی کہ میرے شوہر کی جان بچ گئی۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ لوگ کہیں نہ ملے۔ آج اچانک آپ کو یہاں دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ وہی خاتون آج فٹ پاتھ پر کھلونے بیچ رہی ہیں۔ زینب خاموش رہی۔ اسے دھندلا دھندلا وہ واقعہ یاد آنے لگا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی وہ تو بہت پرانی بات ہے، احسان نہیں، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ عورت نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، آج آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس حالت میں یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ زینب اپنا ہاتھ چھڑا نہ سکی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، مجھے گھر جانا ہے، میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مگر عورت نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو میں نے بھی آپ کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ مجھ پر بھروسہ کریں، صرف آدھا گھنٹہ، پھر میں خود آپ کو واپس چھوڑ دوں گی۔ زینب نے اس کے چہرے پر سچائی دیکھی تو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، شاید اس لیے کہ کئی برسوں سے کسی نے اسے محبت اور نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ تلخ لہجوں اور بے رخی کی عادی ہو چکی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ وہ جا رہی تھی وہاں پہنچ کر اس کی خاموش زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ زینب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے راستے پر اس کے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے رہے۔ وہ بار بار پوچھتی، بیٹی آخر تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ مگر عورت ہر بار مسکرا کر یہی کہتی، تھوڑا سا صبر کریں، سب کچھ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے خوبصورت علاقے میں واقع ایک بڑی عمارت کے سامنے جا رکی۔ عمارت کے دروازے پر کئی ملازم احترام سے کھڑے تھے۔ جیسی عورت گاڑی سے اتری، سب نے ادب سے سلام کیا۔ زینب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عورت نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ دفتر کے سب سے بڑے کمرے میں پہنچ کر اس نے زینب کو آرام دہ کرسی پر بٹھایا، ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کہا، امی آج میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد آپ کی وہ نیکی ہے جسے شاید آپ بھول چکی ہیں۔ میرا نام سائرہ ہے۔ جس شخص کی جان آپ نے برسوں پہلے بچائی تھی وہ میرے شوہر تھے۔ علاج کے بعد انہوں نے ایک چھوٹے سے کاروبار سے دوبارہ آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ آج ہماری کئی فیکٹری اور کمپنیاں ہیں۔ مگر ہم ہمیشہ اس خاتون کو تلاش کرتے رہے جس نے ہماری سب سے مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹی میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی، بدلے میں کچھ نہیں چاہا۔ سارا نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ سارا نے ملازم کو چائے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ زینب نے کئی دنوں بعد سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر سارا نے عائشہ سے پوچھا، آپ کی حالت کیسے ہوئی؟ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ زینب پہلے تو خاموش رہی، مگر سارا کے سار پر اس نے پوری کہانی سنا دی۔ شوہر کی وفات، بیٹوں کی بے وفائی، جمع پونجی پر قبضہ، بینک کی رقم اپنے نام منتقل کروانا، ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہنا اور شدید گرمی میں کھلونے بیچ کر گزارا کرنا۔ اس نے ایک ایک بات سارا کو بتا دی۔ سارا کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ اتر آئے۔ اسے فوراً اپنے وکیل کو بلایا اور کہا، سب سے پہلے پتہ کرے کہ ان کے ساتھ قانونی طور پر کیا کیا گیا ہے۔ چند گھنٹوں میں تمام کاغذات منگوا لیے گئے۔ وکیل نے دستاویزات دیکھ کر بتایا کہ ریٹائرمنٹ کی پوری رقم زینب بی بی کے دستخط لے کر بیٹوں نے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا لی تھی۔ کئی دستاویزات پر دھوکے سے دستخط کروائے گئے۔ وکیل نے صاف کہا، اگر آپ چاہیں تو یہ مقدمہ آسانی سے جیت سکتی ہیں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، نہیں بیٹا، میں اپنے بچوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہتی، مگر میں اپنی بیٹی کا حق ضرور واپس چاہتی ہوں۔ سارا نے جواب دیا، امی کسی پر ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، ظلم برداشت کرتے رہنا بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی شام سارا زینب کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ عائشہ ماں کو نہ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے اسے اپنی ماں کو دیکھا وہ لپٹ کر رونے لگی۔ سارا نے پہلی بار وہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دوسری طرف دونوں بیٹے مہنگے صوفوں پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سارا کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سارا نے نہایت سکون سے کہا، آپ دونوں اپنی والدہ سے معافی مانگے اور ان کی تمام رقم اور بینک کی دستاویزات واپس کریں۔ نعمان ہنس کر بولا، آپ کون ہوتی ہیں ہمارے گھریلو معاملات میں بولنے والی؟ دوسرے بیٹے نے بھی سخت لہجے میں کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ واپس کرنے کو نہیں ہے۔ سارا نے خاموشی سے اپنے وکیل کا کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا، کل عدالت میں جواب دے دیجیے گا، اب معاملہ رشتوں کا نہیں بلکہ قانون کا ہوگا۔
یہ سن کر دونوں بھائیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ خاموش ہے۔ چند ہفتوں بعد عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔ بینک کے ریکارڈ، دستخط، گواہ اور تمام ثبوت پیش کیے گئے۔ حقیقت ایک ایک کر کے سامنے آتی گئی۔ جج صاحب نے واضح الفاظ میں کہا، ایک ماں کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ عدالت نے زناب کی تمام رقم واپس کرنے، مکمل حساب دینے اور اس کے تمام حقوق بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے بعد دونوں بیٹے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ دونوں نے معافی مانگنی چاہی، مگر زناب نے صرف اتنا کہا، تم نے میری دولت نہیں لوٹی تھی، تم نے میرا اعتماد چھینا، اور وہ دولت کبھی واپس نہیں آتی۔ سارا نے زناب اور عائشہ کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر خرید دیا، مگر زناب نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، میں خیرات نہیں لوں گی۔ سارا مسکرائی اور بولی، یہ خیرات نہیں، ایک بیٹی کی طرف سے اپنی ماں کے لیے تحفہ ہے۔ بہت سمجھانے پر زناب مان گئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد عائشہ کو سارا کی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے اپنی محنت سے خود کو ثابت کر دیا۔ زناب نے بھی کھلونے بیچنا چھوڑ دیا، مگر وہ ہر جمعے کو اسی بازار ضرور جاتی جہاں اس نے اپنی زندگی کے مشکل دن گزارے تھے۔ وہاں وہ غریب بچوں میں مفت کھلونے تقسیم کرتی اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اس کی عزت واپس لوٹا دی۔ دونوں بیٹے اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھائے زندگی گزارنے لگے۔ انہیں اس دن احساس ہوا کہ والدین کی بد دعا سے زیادہ تکلیف دہ چیز ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ زناب نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا، مگر وہ محبت جو کبھی ایک ماں کے دل میں بے حساب تھی، اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ زندگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ برسوں پہلے ایک غریب کی مدد کرنے والی عورت جب خود بے سہارا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کو اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔